میں ایک لمبے عرصے سے آپ کو یہ بتاتا آ رہا ہوں کہ خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے۔ انڈیا دشمن نہیں ہے آپ کا، یہ 75 سال سے صرف اور صرف پالیٹکس کھیلی گئی ہے آپ کے ساتھ۔ انڈیا میں، دلی میں، ممبئی میں، گجرات میں بیٹھا ایک ہندو یا ایک کرسچن یا ایک مسلمان نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اس کی آپ کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ لاہور میں بیٹھے ایک پاکستانی کی دلی میں بیٹھے ایک انڈین کے ساتھ کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ جب 1947 کو یہ لائن کھینچ دی گئی تھی، ایک بارڈر بن گیا تھا، وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، آپ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ جب ایک گھر میں 2-4 بھائی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، جب باپ گزر جاتا ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر میں وہ دیوار ڈال لیتے ہیں، وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، وہ ادھر تو ادھر، تو بس بات ختم نا۔ پھر جھگڑا کس چیز کا، پھر لڑائی کس چیز کی؟ کشمیر کے اوپر آ کے پالیٹکس کھیلی جاتی ہے۔ کشمیر کو اگر آپ دیکھیں، یونائیٹڈ نیشن کے رولز ریگولیشنز آپ دیکھیں تو کشمیر نہ انڈیا کا حصہ نہ پاکستان کا حصہ۔ انڈیا والے جو ہیں وہ بھی کشمیر کو لے کے تماشا بنا رہے ہیں، پاکستان والے بھی کشمیر کو لے کے تماشا بنا رہے ہیں۔ حالانکہ کشمیریوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تمہاری کیا مرضی ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ یہاں پاکستان والے بیٹھ کے کشمیر کے مامے بنے ہوئے ہیں، وہاں انڈیا والے بیٹھ کے کشمیر کے مامے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کشمیریوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تمہاری کیا مرضی ہے۔ جو رائٹ ان کو یونائیٹڈ نیشن دیتا ہے، بھائی آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے آزاد ہونا ہے، آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیرونی کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی، نہ افغانستان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، نہ ایران کے ساتھ کوئی لڑائی ہے، نہ انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کو ایک لمبے عرصے سے بتاتا آ رہا ہوں کہ خطرہ اندر سے ہے۔ 1947 سے لے کے آج تک ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں، سب کے اندر ہمارے اپنوں کا ہاتھ ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں اس چیز کو۔ قائد اعظم کی ایمبولینس جلائی گئی یا خراب کی گئی، 1947 سے لے کے اب تک پاکستان میں جتنے بھی بڑے حادثات یا سانحہ ہوئے ہیں، آپ ایک ایک کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ایک ایک کو اسٹڈی کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ یار اندر سے کسی نہ کسی کا ہاتھ ملوث ہے۔ بیرونی قوتوں کا صرف نام استعمال کیا گیا ہے، بیرونی قوتوں کے اوپر صرف اور صرف مدعا ڈالا گیا، ان کے اوپر صرف الزام لگایا گیا، حالانکہ کرنے دھرنے والے ہمارے اندر سے ہی تھے۔ ہمارے اندر ہی دشمن بیٹھا ہوا جو 75 سال سے ہماری جڑیں کھوکھلی کرتا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی ایمبولینس کس نے خراب کی تھی؟ کوئی انڈیا سے آیا تھا کہ افغانستان سے آیا تھا؟ محترمہ فاطمہ جناح، اس کو غدار وطن کس نے ڈکلیئر کیا تھا؟ قائد اعظم جس نے آپ کو ملک بنا کے دیا تھا، جب وہ ملک بنا رہا تھا اس کے ساتھ اس کی بہن شریک تھی اور وہ بہن اس کی مدد کر رہی تھی، پھر اسی بہن کو اس کی موت کے بعد غدار وطن ڈکلیئر قرار دے دیا گیا۔ کیوں بھائی؟ کس نے کیا تھا؟ یا کوئی انڈیا کے جنرل نے کیا تھا، یا افغانستان سے کیا تھا کسی نے، یا یہودیوں نے کیا تھا آگے؟ چلو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ لیاقت علی خان کو گولیاں کس نے ماری تھی؟ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی کوئی انکوائری نہیں ہو سکی اس چیز کے اوپر، اور گولی مارنے کے بعد فٹافٹ سے وہ زمین کا صفایا کیوں کر دیا گیا تھا بھائی؟ کیا مطلب وہ انڈیا نے آگے کیا تھا؟ وہ افغانستان نے کیا تھا؟ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ 1971 میں جو ہوا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان، جو سکوت ڈاکہ ہوا، جو کچھ وہاں پہ ہوا، سرچ لائٹ آپریشن کیا گیا، کس طرح بنگالیوں کے گھروں میں گھس کے ان کی ماں بہنوں کے ریپ تک کیے گئے، یار اتنا ظلم و زیادتی کیا گیا۔ پوچھیں نا کسی بنگالیوں سے، کسی بوڑھے بنگالی سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا حشر کیا تھا آپ کی آرمی نے ان کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب کا ذمہ دار بھی کون تھا؟ ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی گئی کہ انڈیا ذمہ دار تھا، لیکن حقیقت یہ جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اپنے جرنیل ملوث تھے اس چیز میں۔ اپنی کرسی، اپنی طاقت بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے تک کروا دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے پردے میں لٹکایا تھا یار؟ میں نے لٹکایا تھا، یہ انڈیا لٹکایا تھا، افغانستان لٹکایا تھا۔ جب آپ کے ملک میں ہونے والے سارے حادثات کے ذمہ دار آپ کے اپنے ہیں تو پھر آپ انڈیا کو دشمن کیوں کہتے ہو؟ افغانستان کو دشمن کیوں کہتے ہو؟ ایران کو دشمن کیوں کہتے ہو؟ حقیقت پہچانیے، اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت پیدا کریں اپنے اندر کہ آپ اپنے گریبان میں جانگنے کی کوشش کریں۔ بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جی، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنے گریبان میں، خطرہ باہر سے نہیں ہے حضور، خطرہ اندر